ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ میری عزیزی مائیں پیاری بہنیں، اللہ رب العزت کا کرم انعام احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بنا مانگے، بنا سوچے سمجھے، بنا کسی خواہشات کے، بنا کسی وش کے اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان والا بنایا۔ اس کے اوپر احسان یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اس کے بعد احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بن مانگے، بن کسی خواہش کے اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں اشرف المخلوقات بنایا، بھیڑ چوپائے نہیں بنائے۔ اور اس کے اوپر احسان یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان بنا کر ہمیں خیر الامم ہونے کا شرف عطا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کے اوپر احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی کتاب، ایسا مصمم رہبر اور جو ہے تو ایسی گائیڈ عطا فرمائی جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی میں اگر ہم کوئی پریشانی ہے اس کا حل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو کھول سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی رہبری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو کھول سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی قسم کی جو ہے تو استخارہ کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو کھول سکتے ہیں۔ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں حلال حرام کی پہچان کو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کیا مرضی منشا ہے، ہم قرآن کو کھول سکتے ہیں کہ بارہا یہ میرے اور آپ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن میں بارہا 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 بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الناس۔ تو یہ مخاطب مجھ سے اور آپ سے ہے، یہ صرف اور صرف کوئی نبیوں کے لیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر ہمیں جو ہے تو نصیحت فرما رہے ہیں، ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سورہ مائدہ ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ اس کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی یعنی کوئی معاملے میں ہمیں پیچھے نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے ہم کھا سکتے ہیں اور وہ حلال ہے ہمارے لیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے کھانا حرام ہے۔ تو عزیزی بہنیں، ہمیں محسوس ہوگا کہ مطلب اس میں عمل کی اس سے کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب لقمہ ہمارے پیٹ میں صحیح جائے گا تو وہ جا کر ہمارے اندر کوئی کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک جس طریقے سے ہم نیوٹریشس غذا لیتے ہیں تو ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کیا ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے گروتھ ہوتی ہے اس کی۔ جیسے بچے کو ہم صحیح طور پہ بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں تو تب وہ اس کی جو تو نشو و نما صحیح ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے تو یہ اوبیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے سوری وہ صحیح نشو و نما اس کی ہوتی ہے، صحیح گروتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ ایک ہیلدی ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے طور پر اگر ہم اسے جنک کھلائے، فل جو ہوتا ہے ہم اسے غلط کھانے دے، تو پھر اس وقت ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود نمایاں چینجز دیکھتے ہیں، ہم اپنی باڈی میں، اپنے بچوں کی باڈی میں، یا پھر ہم جو بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہنوں، جیسے ظاہر کی چیز ایسی باطن کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ حلال لقمہ جب ہمارے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ ایک کیفیت پیدا کرتا ہے، اور حرام لقمہ جب جاتا ہے تو 40 دن کے اس کے بیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر ایسے رجحان کو اور ایسے گناہ کے میلان کو پیدا کرتا ہے کہ بندہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو چاہے پھر وہ حرام کمائی ہو، حرام جانور ہو، حرام طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، حرام طریقے سے کمایا گیا ہو، یا حرام جگہ سے لیا گیا ہو، یا اللہ کے نام کے علاوہ سے کسی کے نام پر جو ہے تو کیا کیا گیا ہو، وہ ذبح کیا گیا ہو، یا پھر وہ کسی ایسی طریقے سے مرا ہو جو طبعی موت ہو، ایسے مرا ہو جسے ذبح نہ کیا گیا ہو اللہ کا نام لے کر۔ یہ ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ حرام گوشت، حرام کھانا اسے کہتے ہیں کہ جس کی کمائی صحیح نہ ہو تو ہم اس کے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو عزیز بہنیں، یہ ہم اپنے دماغ سے نکال دیں کہ صرف کھانا حرام یہ نہیں ہوتا۔ جو ہمارے یہاں پر پہلے بچرز ہوتے تھے، یعنی جو قصاب ہوتے تھے، وہ کٹ کر کے دیتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اللہ کا نام لیا جاتا تھا، یا غیر بھی اگر کوئی جو تو بیچنے والا ہوتا، بچر ہوتا، تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ کسی کو بلا کر، مسلمان کو بلا کر اس کے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں، سلاٹر کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشینز کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو مشین اگر اس سے لگ کے، کیونکہ بہت
اعلیٰ تعداد میں اور بڑی تعداد میں جو ہے تو چکن وغیرہ جو ہے تو کٹ ہوتی ہے اور پیسز ہو کر وہ پیک ہو کر جو ہے تو مالز میں آتی ہے. آج جو لیشیس ہے یہ جو ایپس ہے اس کے ذریعے سے ہم کیا منگوا رہے ہیں؟ گوشت بھی منگوا رہے ہیں، میٹ منگوا رہے ہیں. چلے مانتے ہیں کہ فش وغیرہ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ فش کو ذبح تو نہیں کیا جاتا، اس میں بھی حکم ہے. آگے وہ بھی پڑھیں گے ہم کہ فش اگر طبعی موت مر کر وہ پھول گئی ہو یا پانی پر تیر رہی ہو تو وہ فش کو ہم کھا نہیں سکتے، ہے نا، طبعی موت مر کر، بلکہ اس کو باہر نکالے اور وہ حرکت کر رہی ہو اور پھر وہ مری ہو تو پھر وہ فش کو ہم کھا سکتے ہیں. اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. لیکن جو ہم چکن ہے آج کل اتنا کچھ شیطان کا بہکاوا اور کہہ لیجئے شیطان کی چالیں ہیں کہ آج ہم سب آن لائن بائی کرنا پسند کر رہے ہیں. گروسری بھی جو ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فریش سے آرڈر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے تو ہمیں آسانی کے ساتھ 90 منٹس میں جو ہے تو ہمارے گھر میں جو ہے تو سروس مل جا رہی ہے کہ وہ ہمارے ڈور اسٹیپ پر آ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے تو بآسانی کیا ہو جاتا ہے؟ اویل ہو جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ چیز آسان ہے، لیکن میرے ہسبینڈ ہے اس کے پیچھے اتنی بڑی جو ہے تو سازش ہے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو مال میں چکن ہے وہ کہاں سے آیا ہوگا اور وہ کیسا سلاٹر ہوا ہے، کیسے ذبح ہوا ہے. چلے مان لے کہ چکن ہی ہے، وہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ پگ کا جو ہے تو پوک ہے یا پھر کچھ اور غیر حلال ہے، بلکہ حلال چیز ہے، چکن ہے، حلال ہے. لیکن وہ کس طریقے سے سلاٹر ہوا ہے، کس طریقے سے ذبح ہوا ہے، کس نے اسے ذبح کیا ہے، یا مشین سے ذبح ہو کر اس کی گردن اڑا دی گئی ہو، تو یہ قسم سے کھانا حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوئی ہے کیا وجہ؟ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر ہم سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو سائنس بتاتی ہے کہ اگر کوئی جانور ایسے جیسے کہ اسے اچانک ذبح کیا گیا ہو یا پھر جو تو وہ کہیں سے گر کر مرا ہو یا اس کا گلا گھونٹ کر مر گیا ہو یا کوئی ایسی کاری ضرب اسے لگی ہے، اس کا خون جمع ہوا ہو، تو وہ اس میں جو ہے تو ایسے قسم کے کیمیکلز اور ایسے قسم کے جو ہے تو جو تو انزائمز پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بیماری پیدا ہو، ہمارے اندر ڈیزیز پیدا ہو. تو یہ سائنس بتا رہی ہے ہمیں. اور 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید اترا اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایسی چیزیں جسے ضرب لگی ہو یا کوئی اونچائی سے گر کر مرا ہو، طبعی موت مرا ہو، ممکن ہے کہ طبعی موت بھی مرا ہو، تو وہ کیا ہو سکتا ہے ایسا جانور کہ وہ پوائزنس ہو یا پھر کسی کوئی اس کا خون نہ بہا ہو. جب خون بہ کر جب سلاٹر کیا جاتا ہے سنت طریقے سے اور اس کی رگ وہ کٹ کر جو اس کے جسم سے خون اس وقت بہتا ہے تو وہ پوری باڈی کا خون نچوڑ جاتا ہے. جو اس کی مین رگ ہوتی ہے نا گلے کی، تو وہ پورا خون نکل جاتا ہے کیونکہ خون کا کھانا بھی حرام ہے. وہ اس لیے کہ خون ایک گوشت کا مادہ نہیں ہے بلکہ وہ بہنے والی چیز ہے اور وہ ہمارے خون میں جو قسم کے جو ہے تو اجزا ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر خون کو ہم کنزیوم کرنا شروع کر دے تو ہمیں وہ بیماری کی طرف بھی لے جا سکتی ہے. تو اسی لیے جو تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ خون حرام ہے چاہے وہ جانور کا ہی کیوں نہ ہو. تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ العزیز. آیت نمبر ہے آیت نمبر 3 ہے سورہ معاہدہ کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور الرحیم. اللہ فرما رہے ہیں تم پر مردار حرام کیا گیا ہے.
مردار حرام ہے۔ جو جانور مر چکا ہے اس کو جو ہے تو ذبح کر کے کھا رہے ہیں، چاہے وہ سنت طریقے سے ذبح کرے، حلال طریقے سے کرے، وہ حرام ہے۔ خون کا کھانا حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، پوک حرام ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر مشہور کیا گیا ہو، کسی کے نام سے جو ہے تو کلادہ ڈال کر چھوڑ دیا گیا ہو، کان میں جو ہے تو کچھ پہنا کر کسی بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو تاکہ ان کے جو ہے تو نذرانہ پیش کریں گے نظر نیاز کے طور پر، حرام ہے۔ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو وہ بھی حرام ہے۔ جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، یعنی کوئی اس سے زخم لگی اور وہ زخم کی تاب نہ لاتے ہو مر گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ جو اونچے سے گر کر مرا ہو، کوئی اونچائی سے ٹکرا کر مرا ہو، جو ٹکر کھا کر مرا ہو، جسے درندوں نے پھاڑ کر کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں ہے۔ کسی جانور نے کسی کو جو کیا ہے زخمی کر دیا ہے، مثال کے طور پر ہرن ہی لے لو، اور اگر وہ صرف کیا ہوئی ہے، زخمی ہوئی ہے، پھر وہ آپ کے ہاتھوں پہ آ گئی ہے تو آپ اسے ذبح کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ذبح کرنے سے فوت ہو رہی ہے تو پھر اسے کھا سکتے ہیں۔ جو پرستش گاہوں پر چڑھایا گیا ہو تم پر حرام کیا جاتا ہے، یعنی جو پرستش گاہوں پر، یعنی ایسی جگہوں پہ جو آج بزرگوں کے مزاروں پر جا کر ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، جیسے کہ اجمیر شریف جایا جاتا ہے، اور پھر پتہ نہیں اور کون کون سے بزرگ ہیں، وہاں جا کر جو تو ہم جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے نام سے دیتے ہیں، ان کے نام کے نظر و نیاز کرتے ہیں، حرام ہے۔ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اگرچہ آپ بسم اللہ کہہ کر کھائیں لیکن یہ کیا ہے، حرام ہے۔ قرآن کے تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا اور یہ فال نکالنا، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم کافروں سے مت ڈرنا کہ وہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے جو ہے تو ڈرا سکتے ہیں، تم مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے نا۔ اذا جاء نصر اللہ کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے تو وہ یہ آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر انعام بھرپور کر دیا، سارے قسم کے جو احکامات کو نازل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام دین ہونے پر رضامند ہو گیا، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، اب یہ سچویشن ہے کہ یہ جو 7-8 قسم کی چیزیں ہیں وہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی شدت بھوک ہے، یہ تو پہلے ہوا کرتا تھا، آج کے دور میں نہیں پتا کہ الحمدللہ آج کا ایسا ماحول ہے، لیکن آج بھی ایسی جگہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے فلسطین کے حالات دیکھا، لبنان کے، سیریا کے حالات، اللہ اکبر کبیرہ، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، چھوٹے معصوم بچے گھاس جو ہوتی ہے، گراس ہوتی ہے، جنگلی گراس کو جو ہے تو چبا کر اپنی بھوک کو مٹا رہے ہیں۔ سمندر کے کنارے جو پانی ہے اس کو بوائل کر کے پیا جا رہا ہے، اور وہ سمندر کا پانی آپ پی سکتے ہیں، اتنا کچھ نمکین ہوتا ہے، وہ نمکیات ہمارے جسم میں جا کر ہمارے باڈی کو کیا کرتا ہے، خراب کرتا ہے، ہمارے جسم تو اسکن خراب ہوتی ہے، نہ ہم اسے نہا سکتے ہیں نہ اسے پی سکتے ہیں، وہ سمندر کا نمکین پانی جو ہے تو وہ کنزیوم کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں تو اگر ایسی بھوک کی شدت ہے، بے قرار ہو گیا ہے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ ایسا وقت آ گیا ہے، کوئی جنگل میں ہے یا پھر ایسی غربت ہے، ایسی پریشانی ہے، یہ ایسی پریشانیاں تو صحابہ کو لاحق تھی، کہ ایک واقعہ کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائیں گی کہ ایک شخص ماں اہل و عیال کے آیا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور ہرا میں ٹھہرا، کسی صاحب کی اونٹنی گم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ اگر میری اونٹنی مل جائے تو اسے پکڑ لینا، اتفاقاً سے یہ بندے کو جو ہے تو تلاش کرنے میں وہ اونٹنی مل گئی، اور وہ شخص کو اب تلاش کرنے لگا کہ اس کا مالک کون ہے، تو اتنی دیر میں جو ہے تو یہ اونٹنی بیمار ہو گئی، اور اس شخص نے اپنی بیوی
بیوی کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ ہم تو بھوکے ہیں، ہم حق ہے ہمیں کہ ہم اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالتے ہیں، یہ بیمار ہے ویسے بھی مر جائے گی تو ہم اسے کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا، شوہر نے انکار کر دیا، آخر وہ اونٹنی تھی مر گئی۔ بیوی نے اب کہا کہ اب اس کی کھال تو بھی نکال لو، اس کے گوشت اور چربی کو ٹکڑے کر کے خشک کر لو، ہم بھوکوں کو کام آ جائیں گے۔ اس بزرگ نے جواب دیا میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں اجازت دے تو بات اور ہے۔ چنانچہ حاضر ہو کر یہ قصہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے جو تمہیں کافی ہو؟ جواب دیا کہ بالکل کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد اونٹنی والے سے ملاقات ہوئی۔ جب اسے یہ علم ہوا تو اس نے کہا تم نے اسے ذبح کر کے کھا کیوں نہیں لیا؟ اس بزرگ صحابی نے کہا شرم معلوم ہوتی ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ بوقت اضطرار مردار کا پیٹ بھر کر کھانا بلکہ اپنی حاجت کے مطابق پاس رکھ لینا بھی جائز ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کے استعمال کے لیے مجبور اور بے بس ہو جائے، جو وہ ایسے اضطرار کی حالت میں انہیں کام میں لا سکتا ہے۔ اللہ غفور رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے اس کی حد نہیں توڑی، لیکن بے بسی اور اضطرار کے موقع پر اس نے اس سے کچھ کھایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ کہ اگر اس کے پاس کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں اور کھا لیا، اور اتنا کھایا کہ اس سے تھوڑی سی طاقت مل جائے، جینے کے لیے طاقت مل جائے، تو پھر اس حالت میں وہ معاف ہے اور اللہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اب ان آیتوں میں جو چیزیں حرام ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، حرام اور مردار جانوروں کا بیان ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جن کا کھانا اس نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر ان چیزوں کی نہ کھانے کے حکم میں شامل ہے۔ میتتن کا لفظ استعمال کیا گیا، میتتن یعنی مردہ، بنا ذبح کیے ہوئے، تو یہ حرام ہے۔ اس کا وہ خون جو مضر ہے اسی میں رہ جاتا ہے، جبکہ ذبح کرنے سے خون بہہ جاتا ہے اور جو اس کی مضر چیزیں وہ نکل جاتی ہیں۔ یہ خون دین اور بدن کا مضر ہے۔ اور ہاں یہ یاد رکھے کہ ہر مردار حرام ہے مگر مچھلی نہیں۔ مچھلی تو یہی ہوتی ہے نا کہ اسے جیسے باہر پانی سے نکال دیتے ہیں تو مر جاتی ہے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ اور دم دم یعنی دم مسفوح، جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ تل جو ہوتی ہے نا، اسپلین جو ہوتی ہے، تو ہمارے باڈی کا وہ حصہ ہے جسے جو تو کیا کہتا ہے، خون کا قبرستان اسے کہا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، گریو یارڈ آف بلڈ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے خون کے ذرات سے، ریڈ بلڈ سیل سے جو ہے تو تیار ہوتی ہے، جو تل ہوتی ہے ہمارے باڈی میں، تو جو جانور کی بھی باڈی میں ہوتی ہے، تو اس کا کھانا کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ تل، وہ جو تو منجمد شکل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی شکل کی طور پر جو تو بنایا ہے، اس کا کوئی فنکشن ہے، وہ ایک آرگن ہے، وہ ایک جسم کا حصہ ہے، نہ کہ وہ خون ہے۔ اگر بہتا ہوا خون ہو تو اسے نہیں کھا سکتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہی فرماتی ہیں کہ صرف بہا ہوا خون حرام ہے نا، تو یہ ایک قسم کا جو تو ہمارا آرگن ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دو قسم کے مردے اور دو قسم کے خون حلال کیے گئے ہیں۔ ہم، مچھلی اور ٹڈی جو اگر مردار بھی ہے تو اسے کھا سکتے ہیں۔ ٹڈی جو ہوتی ہے نا، تو ایک قسم کی عرب کنٹریز میں کھایا جاتا ہے، جسے ایک گراس ہاپر کی طرح چیز ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اسے، تو اور جو ہے تو فش ہے، تو وہ بھی جو ہے تو مری ہوئی حالت میں ملتی ہے، ہمیں تو اسے کھا سکتے ہیں۔ کلیجی اور تل، تو کلیجی بھی جو ہوتا ہے تو وہ ہمارے خون کا مین پارٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شکل ہے، ہماری باڈی کا ایک حصہ ہے، سوری ایک جانور کی باڈی کا ایک حصہ ہے، اور تل جو ہے تو وہ بھی خون سے بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ جو ہے تو ایک آرگن ہے ہمارے جسم کا اور جانور کے جسم کا، تو یہ پھر حلال ہے، یہ خون کے حکم میں نہیں آئے گا۔ اور یہاں پر جو جانور جیسے کہ حرام چیزیں جو بتائی گئی ہے کہ اوپر سے گر کر مرنے والا، یا کسی جانور کے منہ سے جو ہے تو کسی جانور کے مارنے سے مرنے والا، یا جو ہے تو پہاڑی سے گر کر مرنے والا، زخم کی طور پر یا طبعی موت مرنے والا جانور، اسے کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو
ناجائز چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ایسی چیز سے جو تو فال نکالنا، یعنی ایسٹرولوجر کے پاس جانا، وہاں پر جو ہے تو پہلے تیروں کے ذریعے سے، تیر کے اوپر یس نو اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا تھا، پھر وہ تیر اپنی مرضی کے مطابق جب تک نہیں نکلتا تھا وہ تیریں نکالتے تھے، اسے فال نکالنا کہتے تھے، اور ہاتھ دکھا کر جو ہے تو پھر یہ اپنی جو تو مستقبل کو ماننا، اسو جو آج کل بھی ہمارے ایپس آ چکے ہیں یا ایسٹرولوجر جو تو آن لائن بھی آ چکے ہیں، وہ بھی بتا دے رہے ہیں ہمارا آگے کا پریڈکشن سب بتا دے رہے ہیں فیوچر کا، تو یہ سب ناجائز اور حرام عمل ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی چیز کرنا ہو تو بہترین چیز ہے استخارہ، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کا طریقہ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جوئے کو بھی حرام کہا ہے اور فرمایا ہے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور تیر نجس ہے۔ یہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، کون سی چیز؟ خباثت کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، شراب، شراب کا پینا، جوا کھیلنا، تیر نجیس ہے، شیطانی کام ہے۔ تیروں سے فال نکالتے تھے پہلے، اور بت پرستی کرتے تھے، اور یہ ہاتھوں کو جو دکھاتے ہیں نا، یہ اسی میں سے آتا ہے۔ تو یہ ایسٹرولوجر کے کام کرنا، ان سے جو پچھلی جو تو ہمارے فیوچر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ حرام عمل ہے، شیطانی کام ہے، تم ان سے الگ رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ تمہیں نجات ملے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ اور اسی طرح یہاں بیان فرمایا ہے کہ تیروں سے تقسیم طلب کرنا حرام ہے، اس کام کا کرنا فسق اور گمراہی ہے، جہالت ہے، شرک ہے۔ اس کے بجائے مومنوں کو حکم ہوا ہے کہ جب تمہیں اپنے کسی کام میں تردد ہو، ہے نا، محسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، یہ کاروبار کرنا میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، یہاں شادی بیاہ کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں، ان لوگوں سے جو تو رابطہ قائم کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی کام کا ارادہ کرتے ہو، اس میں کوئی تردد ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ استخارہ کرو، اللہ سے استخارہ، یعنی اللہ سے خیر طلب کرنا، اس کی عبادت کر کے اس سے بھلائی طلب کرو۔ کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، بخاری شریف سے اس کی جو تو سند ہے، کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اسی طرح ہمارے کاموں میں استخارہ کرنا بھی تعلیم فرماتے تھے، کہ قرآن کی تعلیم جس طرح ہمیں عام کرنی ہے، ہر وقت جو تو قرآن کو لے کر چلنا ہے، اللہ کے نبی اسی طریقے سے استخارہ کو لازم کہتے تھے کہ جب تم کوئی بھی کام کرنا چاہو استخارہ کر لو، تاکہ مدد اللہ تعالیٰ کی تمہارے ساتھ شامل حال ہو۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی اہم کام آ پڑے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پڑھ کر یہ دعا پڑھے۔ اب اس کے لیے لمبے چوڑے یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ رات کا وقت ہو، پھر جو ہے تو ہم رات میں نوافل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے، پھر سو جائے، پھر ہمیں خواب میں کوئی چیز آ کر نظر آئے۔ یہ خواب بھی ہماری جو تو دن کی جو تو ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اتنے نیک ہیں اور ہمیں جو ہے تو آ کر اس کی تعبیر معلوم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیں جب بھی کام آنا پڑے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ انسٹنٹ کرنا ضروری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، اللہ سے مدد مانگے، یہ الفاظ پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ تو استخارہ کی دعا بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہمیں عربی میں نہیں پڑھنا ہو رہا ہے تو ہم صرف اور صرف اس کے ترجمے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ہر زبان پر اللہ رب العزت کو عبور ہے، اللہ کی ہی پیدا کی ہوئی زبانیں ہیں، اللہ ہر چیز ہمارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، ہمارے زبان کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کوئی حالات پیش آ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، کہ اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے بھلائی طلب کرتی ہوں، تیرے قدرت کے وسیلے سے تجھ سے طلب کرتی ہوں، اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کی میں طالب ہوں۔ یقیناً تو ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ کہ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے تو ہر چیز پر عالم الغیب ہے، وَتَعْلَمُ
ولا علم، اور میں نہیں جانتی، میں تو کیا ہوں، جاہل ہوں. آپ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر جو تو غیب کے علم کو جاننے والے ہیں. اللہم ان کنتا، اے اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہو. حاضل امر کی جگہ ہم نیت کر لے کہ جو اپنا کام ہے، مثلا کسی کی شادی بیاہ کا ہے، کوئی بچی کی، کوئی تجارت کا مسئلہ ہے، کوئی ہماری زندگی کا امپورٹنٹ کام ہے جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ایسی چیزوں میں اس میں انویسٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو وہاں پر ہم یہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی تعریف بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کرے جس کا وہ مستحق ہے، اور ہم کہے کہ اللہ میں ناچیز ہوں، میں اپنے آپ سے تو کوئی چیز نہیں کر سکتی، آپ میری یہاں رحم نمائی فرمائیں، اور اللہ یہ کام، یہ چیز میرے حق میں اگر بہتر ہو، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے دنیا آخرت کے لائن سے، اس کا آغاز اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہی بہتر ہے، تو یہ میرے لیے مقدر فرما دے. ان کنت تعلم ان ھذا الامر، کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام خیر لی فی دینی و دنیا، کہ اس میں بہتری ہے میری دین اور دنیا کی، و معاشی و عاقبتی امری، اور میرے معاش کے لیے اور عاقبتی امری میرے انجام کار کے لیے، فقدر لی و یسر لی، اور میرے لیے مقدر کر دے. ہیں یہاں شادی ہونا، یہ کاروبار اگر میرے لیے مقدر ہے، میں یہ گھر خریدنا چاہتی ہوں، تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اور ویسر ہو لی، اور اس میں آسانی بھی پیدا کر دے. پھر ثم بارک لی، اور اس میں برکت بھی ڈال دے. اور وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں، انہ شر لی فی دینی و دنیا و معاشی و عاقبت امری، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز میں میرے حق میں میرے دنیا کے لائن سے، دین کے لائن سے، معاشی لائن سے، میرے انجام کار کے لائن سے میرے لیے اس میں شر ہے، تو فَاصْرِفْنِی، یہ اس کو کیا کر لے، مجھ سے دور کر دے. انہوں وصرف عنی واغدر للخیرہ، اور مجھے دور کر دے اور مجھے خیر و بھلائی عطا فرما دے جو میرے حق میں بہتر ہو. اور کیا فرما رہے اللہ کیا فرما رہے اس میں کہ ہے سکانا ثم ارضنی بھی، اس میں فل مسپرنٹ ہے، اور پھر مجھے اس سے راضی کر دے. ثم ارضنی، اور مجھے راضی کر دے جو میرے حق میں اس سے بہتر ہو. یعنی ایسے خیالات، ایسے دل میں اٹھنے والی چیزیں جس میں جو تو میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ اس کے خیالات، اس کی جو تو امنگیں، اس کی جو تو جو بھی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ میں اپنے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہو. ممکن ہے کہ ہمیں ظاہر اس کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے کہ شیطان اسے بنا سنوار کر پیش کر رہا ہے، تو وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اس کے خیالات، اس کے بار بار خیالات کا آنا بہت ہی بدترین چیز ہے، کہ انسان اس میں کیا ہو جاتا ہے، اس میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈیسیجن جو ہے تو غلط لے بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوں گی جو استخارہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے تو جتنی چیزیں حرام کی گئی ہے اس کو بتایا گیا ہے، اور حرام کے بجائے جو یہ ایسٹرولوجر ہے، فال نکالنے والے ہیں، ہاتھوں کو دیکھ کر فیوچر کو بتانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں ان چیزوں سے. اور پھر جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے طیبات کہا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور نیکسٹ آیات میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، یہ یاد رکھ لیجئے کہ یہ حجۃ الوداع کے ٹائم، اور جو ہے تو جب کمپلیٹ حج اکبر ہو گیا تھا، اور اس وقت جو ہے تو الیوم اکملت کی آیت جب نازل ہوئی ہے، جو اذا جاء نصر اللہ کی آیت نازل ہوئی تھی کہ فتح مکہ ہو چکا تھا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت تھا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مزدہ سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا. سبحان اللہ، یہ تب آیت نازل ہوئی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.